شہادت امام علی مقام، اور آج ہم نے اس خاص موضوع پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کرنے کے لیے جس خاص شخصیت کو دعوت دی ہے وہ آپ کے جانے پہچانے ہیں، جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد ذاکر الہاشمی بلا تاخیر اپنے واعظ حسنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت کانفرنس، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ سزاوار صد زجاہ مخدوم محتشم مخدوم اہل سنت جناب عزت مآب پیر سید طاہر شاہ قاسمی ادام اللہ ذلہ العالی علی المسلمین، واجب التعظیم والاحترام ارباب المدانش، احباب ذی وقار ذی احتشام، سامعین و حاضرین، بارہ روزہ میلادیہ کانفرنسز کے ساتھ 10 روزہ یہ محافل محرم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ اس فرمان کا مصداق اللہ کرے بن جائیں کہ حضور نے فرمایا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ جو
کہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کی امت پر حقوق ہیں، جیسے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بالعموم اور ماہ ولادت میں بالخصوص کیا جائے، ایسے ہی جو حضور کے ہم پر حق ہیں یہ بھی اس کا تقاضا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر ذات اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کیا جائے۔ تو ان عظیم کانفرنسز کے انعقاد پر بالعموم بالخصوص تمام احباب منتظمین بےحد مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان سال بھر میں ہونے والی یہاں جو کانفرنسز اور مجالس ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری ہماری محافل قبول فرمائے، اور جن نیتوں اور جن مقاصد کے لیے بالخصوص ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، اللہ کرے کہ وہ مقصد پورے ہوں اور وہ اجر و بدلہ ہمیں زندگی سے لے کر ابد الآباد تک نصیب ہو۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ میں اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اے پروردگار، یہاں تیرے ذکر کے ساتھ اور تیرے حبیب کے ذکر کے ساتھ تیرے جن جن پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، تو جو سنوانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو سننے آتے ہیں، ان سب کا حشر بھی انہی عظیم ہستیوں کے ساتھ اللہ محبت و عقیدت سے ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تاریخ انسانیت پر جب نظر کی جاتی ہے تو وہ بے شمار واقعات اور حادثات سے انسانی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے تذکرے ہیں، ان کی سیرتیں ہیں، بڑے بڑے واقعات و حادثات ہیں، لیکن گہری نظر سے اگر دیکھیں تو اس پوری انسانی تاریخ میں دو موضوعات، دو عنوان اور دو چیزیں نہایت نمایاں نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری چیز شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو فرما رہے ہیں نا جی، آپ دیکھیں بڑے بڑے اہل سیرت آئے، ان کی سیرتوں کے تذکرے ہوئے، چرچے ہوئے، لیکن جیسا چرچا، جیسی شہرت، جیسی جامعیت، جیسی آفاقیت سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی کو حاصل ہو سکی؟ جو احباب مجھے توجہ سے سنتے ہیں وہ میرے مزاج سے تھوڑے واقف ہیں، ساتھ ساتھ میں دلیل عرض کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں، تو آپ ساتھ ساتھ غور فرماتے جائیں۔ ابھی میں نے شریعت کی بات نہیں کی جی، میں نے سیرت کی بات کی ہے، شریعت کی بات نہیں کی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے شریعتیں اتاری، تو کون سی شریعت ہے جو آپ اصلی شکل میں لا کے آج پیش کر سکیں؟
آپ کو کہا جائے موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت اتری تھی، شریعت موسوی، کیا دنیا میں کہیں آپ گوگل سرچ کر لیں کسی طریقے سے شریعت موسوی کی اصل شکل لا کے دکھا سکتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کی شکل دکھا سکتے ہیں؟ شریعت عیسوی حضرت عیسیٰ، کیونکہ وہ ان میں تحریف ہو گئی، وہ مسخ کر دی گئی، وہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ ادھر میں نے شریعت کی بات نہیں کی، ادھر میں نے قرآن حکیم کی بات نہیں کی۔ شریعت اور قرآن کا محفوظ ہونا تو ایک طرف ہے، ادھر پروردگار عالم نے ذات مصطفیٰ کی سیرت کے ہر پہلو کو بھی محفوظ فرمایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حیات کا ہر صفحہ، ہر صفحے کی ہر سطر، ہر سطر کا ہر لفظ، جو اگر طلباء بھی تشریف فرما ہے تو جانتے ہیں کہ جو دیکھنے والے تھے انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا اور سن لیا کہ سری نمازوں میں جہاں بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی، یہ بھی دیکھ کے بتا دیا کہ حضور ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے، دوسری۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چرچا، جو شہرت، جو آفاقیت، جو ابدیت حاصل ہوئی وہ نرالی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور تاریخ انسانیت کا واقعہ ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کا چرچا تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ وہ چرچا ہے جو آپ آج کرنے بیٹھے ہیں۔ دو موضوعات، دو عنوان نمایاں ہیں تاریخ انسانیت۔ کیوں؟ ان کا ربط کیا ہے؟ جیسی آفاقیت ادھر سیرت میں ہے، ادھر شہادت میں ہے۔ جیسا چرچا وہاں سیرت میں ہے، ایسا شہادت میں ہے۔ جیسا ہر زبان پر مصطفیٰ کے رخ و رخسار کا تذکرہ ہے، سواری کا تذکرہ ہے، تو سوار کا بھی تو تذکرہ موجود ہے نا۔ اور یہی حضور نے توجہ دلائی تھی، شاید یہی رمز سمجھانے کے لیے جب حضور نے کاشانہ اقدس پر، کاشانوں پر اٹھایا ہوا ہے، شانوں پر، شانہ اقدس پر حضور نے حسنین کریمین کو اٹھایا ہوا ہے، تو دیکھنے والے نے کہا جی کہ سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ تو حضور یہ فرمانا چاہتے تھے کہ یہ سواری نہیں، اس سواری سے جس کو نسبت ہو جائے، جس طرح تذکرہ سواری کا رہے گا، تذکرہ سوار کا بھی۔ کیا بات! سیرت، شہادت، ادھر بھی آفاقیت، ادھر بھی آفاقیت، ادھر بھی چرچا، ادھر بھی چرچا، ادھر بھی ایک ادا محفوظ، ادھر بھی ادائیں محفوظ۔ وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ اور وہ سورج اور چمک رہا ہے۔ سیرت مصطفیٰ کی چمک دمک ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، تو شہادت امام علی مقام کے جلوے بکھرتے جا رہے ہیں۔ مناسبت کیا ہے؟ ان میں ربط کیا ہے؟ کوئی ربط تو ہوگا، جو ایک جیسی چیزیں ہیں، جو مشابہت ہے، جو مماثلت ہے، کوئی ربط تو ہوگا ان کے درمیان۔ تو پھر آئیے ذرا محبت سے میرے ساتھ تھوڑا چلتے جائیے۔ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ پھر آپ نے خود ہی بتا دیا وہ سیدھا رستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ جی، کیونکہ انسان کو جب کوئی تصور دیا جاتا ہے تو وہ اس کی مثال کا تقاضا کرتا ہے، اسپیسیمن مانگتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، طریقہ بتائیں۔ تو کہا ہدایت کا راستہ تو ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے۔ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہدایت والے، یا اللہ کچھ تصویر نظر آ جائے، تصویر سے انسان سمجھتا ہے۔ تو رب نے فرمایا وہ تصویر دیکھنی ہے تو ان لوگوں کی دیکھ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سورہ نساء میں جا کے پھر اس کو مزید کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے 4 درجے بتا دیے اور فرمایا کہ جن پر رب نے انعام کیا ہے وہ بندے 4 گروہوں میں بند ہیں۔ نعمت خدا بندی 4 طبقات میں بند ہے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ من النبیین
वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तवज्जो है जी। तो रब ने फरमाया सीधा रास्ता तलाश करना है तो ये 4 दरिया बह रहे हैं। तवज्जो है, चारों के दामन को थामना सिराते मुस्तकीम है, एक को थामना और बाकियों को छोड़ देना सिराते मुस्तकीम नहीं है। आप सालिहीन को मान रहे हैं, शुहदा को मान ही नहीं रहे, सहाबा को मान रहे हैं, अहले बैत को छोड़ दिया, अंबिया को मान रहे हैं, बाकियों को छोड़ दिया। तो मालूम हुआ कि रब का जो इशारा है, रब की जो तस्रीह है और कुरान जो बता रहा है, तो वो कहता है इनाम याफ्ता ये चारों हैं, तो आपको इन चारों के दामन से वाबस्ता होना है। तो फिर आप फ़ख्र से झूम जाइए और फिर अपने मुक़द्दर पर आप फ़ख्र कीजिए कि हम उनमें से हैं जिन्होंने हर एक के दामन को। इमाम अहले सुन्नत की रूह यहाँ कैसे तड़पती है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। यहाँ थोड़ा वक्त गुफ्तगू में बच जाता है कि शार की तशरीह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि वो आप सुनते रहते हैं और वो आप ही के ज़िम्मे हैं कि इसमें किन 2 हदीसों की तरफ इमाम अहले सुन्नत ने इशारा फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। अस्हाबे रसूल नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कि ऐ बंदा मोमिन तो इस ज़िंदगी के समुंदर की मौजों के हवाले है तो तुझे मंजिल रसीद करने वाली 2 चीज़ें हैं, एक भी हाथ में ना हुई तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। अंधेरा है, रोशनी का कोई सामान नहीं, किसी सितारे से तू रोशनी नहीं ले रहा तो अगरचे कश्ती है मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। और अगर कश्ती है चल रहा है लेकिन मंजिल का तयन ही नहीं, समत का पता ही नहीं, तो फिर भी नहीं पहुंच सकता। और कैसी तलमीह ज़िक्र फरमाई कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरा हर सहाबी मिसल सितारे के है, जिसकी इक्तिदा करोगे वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। और फरमाया मसल अहली बैती का मसली सफ़ीनत नूह मन रकीबहा नजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया मेरे अहले बैत अतहार वो जो हैं कश्ती नूह की तरह हैं, जो उन पर सवार हो गया अल्लाह ताला उसको निजात अता फरमा देगा। तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया हम वो हैं जो दरे नबूवत को भी थामे हुए हैं, दरे सिद्दीक को भी, दरे शुहदा को भी और दरे सालिहीन को भी। तो फिर हमारा बेड़ा पार क्यों ना हो? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल नज्म है और नाव है फितरत रसूल। अब यहाँ दलील की तरफ आ रहा हूँ, आप गौर फरमाइए। ये मिलादी मौजू है और शायद मैंने किसी मौका पर यहाँ तफसील से अर्ज़ भी किया कि नेमतें 4 में बंद हैं और इनाम याफ्ता लोग रब ने 4 जिक्र फरमाए हैं। लेकिन हमारा ये अक़ीदा है कि नेमत जिसको मिलती है वो दरे मुस्तफ़ा। इस पर मैंने एक दफ़ा काफ़ी दलाइल जिक्र किए थे कि बराह रास्त अल्लाह ताला जो देता है तो वो फ़कत आमिना के लाल को देता है। वल्लाहु युती व इन्नमा अना क़ासिम। अताएँ सारी अल्लाह की तरफ से हैं और तकसीम करने वाले हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नेमतें जितनी भी हैं वो 4 में बंद हो गई, नबूवत, सिद्दीकियत, शहादत और सालिहियत। तवज्जो है जी बात समझ, ये 4 में बंद है और ज़ाहिर सारी चारों ही तकसीम करने वाले कौन हैं बोलिए? हुजूर हैं। तो फिर ज़रूरी है कि हुजूर की ज़ात में ये चारों चीज़ें मौजूद हों, नबी भी, नबूवत भी, सिद्दीकियत भी, शहादत भी और सालिहियत भी। वगरना लाजिम आएगा कि हुजूर एक नेमत देने वाले तो हैं लेकिन अपने दामन में है ही नहीं। और शहादत कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने कायनात की नेमतों को 4 में बंद किया तो एक शहादत है। और रब ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मुर्दा न कहना उन्हें वो जिंदा हैं। दूसरे मकाम पर फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, गुमान भी ना उन्हें मुर्दा कर। अल्लाह, तो इतनी बड़ी नेमत तो हुजूर को तो
ہماری سمجھ کے مطابق بظاہر حاصل نہیں، تو جب حضور کو شہادت حاصل نہیں تو شہادت کو حضور دینے والے کیسے ہیں، حضور تقسیم کرنے والے کیسے ہیں؟ تو یہ دلیل بتاتی ہے کہ لا محالہ شہادت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل۔ دوسری دلیل عرض کر رہا ہوں، یہ 4 مرتبے نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت، ہر نیچے والے مرتبہ اوپر والے مرتبے کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، اگرچہ وہ مثال ہر اعتبار سے نہیں ہے، آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیں 4 کا عدد، اس کے اندر 3 بھی موجود ہے، 2 بھی موجود ہے اور 1 بھی موجود ہے۔ اگر آپ 1 کو الگ کرتے ہیں تو وہ 4 باقی نہیں رہتے، 2 کو الگ کرتے ہیں تو 4 باقی نہیں رہتے، 3 کو الگ کرتے ہیں تو 4 باقی نہیں رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو درجہ نبوت حاصل ہے اس کو صدیقیت بھی حاصل ہے، اس کو شہادت بھی حاصل ہے اور اس کو صالحیت بھی حاصل ہے۔ اب ان دلائل سے کیا معلوم ہوا کہ لا محالہ ایسا ہونا چاہیے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عظمیٰ کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا ہوگا، جس طرح کہ کوئی نعمت رب کی ایسی نہیں، ہر رتبہ کے بود دروست ختم، ہر نعمت کے داشت خدا شد برود تمام۔ اتنی نعمتیں ہیں ساری حضور کو عطا، وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیام، لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ تو لا محالہ شہادت بھی تو حضور کو حاصل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور میدان کارزار میں مقتول نہیں ہوئے، ہمارے کہنے کے مطابق شہید نہیں ہوئے، پھر یہ عقدہ کیسے کھلے گا اور اس سوال کا جواب کیسے آئے گا؟ تو آئیے اس کو ذرا تھوڑی توجہ سے سمجھ لیجئے اور سن لیجئے۔ شہادت کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے اس کی صورت ظاہری، ایک ہے صورت باطنی۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو آپ نے بقیہ بات بھی سمجھی ہے، اگلی بات بھی آپ سمجھیں گے، پوری توجہ رکھیے گا۔ حقیقت شہادت کیا؟ اس بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہے، آج ضرور اس کو آپ دور کر کے جائیے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی میدان کارزار میں گیا اور وہاں کا کافر کے ہاتھوں سے اس قتل ہو گیا، مقتول ہو گیا، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ حالانکہ میدان کارزار میں ہر قتل ہونے والا شہید نہیں ہوتا۔ ایک شخص گیا میدان جنگ میں، جاتے اس پر حملہ ہو گیا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے، جان دینے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے بھاگا، اس کو گولی لگی، وہ مر گیا، تو آپ اسے شہید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب اس کی جان نکلی تو وہ جان بچانے والا تھا، وہ جان دینے والا نہیں تھا۔ ایک صورت شہادت کی ہے یہ بھی کہ جان میدان کارزار میں قربان ہو جائے، لیکن یہ شہادت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ گہری بات نہیں ہوگی زیادہ، اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو اہل علم نے کہا شہادت کا معنی کیا ہے؟ کہا الشہود والشہادت والحضور مع المشاہدہ اما بالبصر او بالبصیرت۔ یہ تفصیل ہے، میں اختصار سے بات عرض کرتا ہوں۔ کہا شہادت کا معنی اصل میں رب کی بارگاہ میں ایک خاص حضوری ہے۔ اس کا جوہر کیا ہے شہادت کا؟ تمنائے شہادت، جذبہ شہادت، کہ دل میں یہ موجود ہے۔ یہ حدیث ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور فرمایا جو جذبہ شہادت میں صادق ہے، پھر وہ اپنی چارپائی پر ہی فوت ہو گیا، پر میں اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے مرتبے پر فائز۔ تو اصل شہادت کا جوہر شہادت کی تو وہ تمنا اور آرزو ہے شہادت کی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب ہم نے کہا کہ شہادت کی حقیقت اور جوہر تو آرزو ہے کہ سب کچھ رب کے ہاں قربان ہو جائے، جان بھی قربان ہو جائے،
تو کیا حضور کو یہ تمنا اور جذبہ حاصل تھا کہ نہیں تھا؟ اور حاصل تھا تو کس شان کا حاصل تھا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال علیہ السلام. فرمایا میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم محمد عربی کی جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، میری سب سے بڑی آرزو ہے یہی کہ میں اپنے رب کے نام پر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ. تو یہ باطنی اور حقیقی شکل ہے شہادت کی جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی بدرجہ اتم. اب دوسری جو میں نے بات کی کہ دوسری ہے اس کی ظاہری شہادت کی ظاہری شکل، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شہادت جہری اور ایک ہے شہادت سری. بڑی شہادت، چھوٹی شہادت، شہادت کبریٰ اور شہادت صغریٰ. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں شہادتیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں عطا فرمائیں. ان شہادتوں کا ظہور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا. توجہ سے چند جملے سن لیجئے. شہادت جہری کا بھی ظہور حضور کے زمانہ اقدس میں ہوا، اس کا تکمیل نہیں ہوئی. شہادت جہری کی تکمیل حضرت امام حسین پر ہوئی ہے، اور شہادت سری کا بھی ظہور حضور کی زندگی میں ہوا، لیکن اس کی تکمیل حضرت سیدنا امام حسن. اب اس کی تھوڑی تفصیل جانیں. شہادت جہری کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں اس میں کم از کم. مجاہد میدان جنگ میں گیا، کافر سے لڑا، زخمی ہوا، عضو ٹوٹا اور جان اللہ کے سپرد کر دی. یہی شہادت ہے نا. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں شریک نہیں ہوئے، اور میدان احد میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی کیا گیا، اور دانت کا حصہ بھی الگ ہوا. اگرچہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے دانت کا جو حصہ الگ ہوا تھا اس سے حسن مصطفیٰ میں کمی نہیں آئی، دندان کی چمک اور بھی زیادہ بڑھ گئی. لیکن سارے لوازمات شہادت کے جہری کے پائے گئے. پھر شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب تیرا رب تجھے لوگوں سے بچا کے رکھے. تو جب رب نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا تھا بچا کے رکھنے کا، تو کون تھا جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے نکلنے کا یوں سبب بنا. اسی طرح شہادت سری کا بھی آغاز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا. تھوڑا اس کو بھی سمجھیے. چھوٹی شہادت وہ تو حضور کی شریعت میں اور امت میں بہت عام ہے. غالباً علماء نے 40 کے قریب اس کی اقسام بیان کی ہیں. فرمایا من مات غریقا فہو شہید، جو ڈوب گیا، یعنی خودکشی نہیں کی، ڈوب گیا، وہ بھی شہید. من مات مسموما فہو شہید، جس کو زہر دیا گیا وہ بھی شہید ہے. طاعون کی مرض میں، پیٹ کی مرض میں، کسی دیوار کے نیچے آ کے، یہ ساری شکلیں ہیں شہادت سری کی. تو کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا ظہور نہیں ہوا؟ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کے حضور کو دیا. ایک لقمہ آپ نے تناول فرمایا. جب دوسرا لقمہ تناول فرمانے لگے، بکری کے شانے کا گوشت تھا، تو اس سے آواز آئی. وہ انوار رسالت کی چمک جب کھانے پر پڑی تو آواز بن کے واپس آئی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا دیا. حضور نے ہاتھ کھینچ لیا. لیکن ساتھ ہی ایک صحابی تھے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کرم بشر نام ہے ان کا، نام ذرا بھول رہا ہوں، وہ ساتھ کھانا کھا رہے تھے، وہ شہید ہو گئے.
لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت نہ ہوئی کہ رب کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہری جس کا آغاز حضور کے زمانے اقدس میں ہوا اور اکثر اجزاء پائے بھی گئے، اس کا ظہور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور شہادت سری کا آغاز اور اس کی اجزاء بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پائے گئے۔ اب دیکھیے، اب اس بات کو دیکھیے، اللہ اکبر، کہ اس ذات کی شہادت کا کیا مقام۔ اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں تو امام علی مقام کی شہادت کا درجہ کیا ہے کہ شہادت حسین کی ہے اور وہ بن شہادت حضور کی رہی، مرتبہ حسین کا۔ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ تو محدثین نے کہا کہ حسین حضور سے ہیں، یہ بات تو واضح تھی کہ حضور کے لخت جگر ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، حضور کی اولاد میں سے، یہ بات تو واضح تھی، لیکن حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے کہا کہ حسین حضور سے ہیں کہ بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، لخت جگر کے بیٹے ہیں جی، اور حضور حسین سے اس طرح ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے باب مکمل ہو چکے تھے، ایک باب شہادت کا مکمل ہونا باقی تھا، اور وہ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مکمل۔ یہ اب اس کو شہادت عظمیٰ نہ کہا جائے۔ پھر جو آپ دیکھتے ہیں، چند اور دلائل آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں، جو مظلومیت ادھر ہے کہیں نظر نہیں آتی۔ اقبال نے کہا نا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ سن رہے ہیں کہ تھک گئے؟ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اور اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آیت پسر، معنی ذبح عظیم آیت پسر۔ کہا باپ بائے بسم اللہ ہے علی، اور بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ مانا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا تو سمجھا کہ حکم آیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری پھیر دی جی، تو خوش ہو گئے کہ میری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ جب پٹی اتاری تو دیکھا یہاں تو دمبا ذبح ہے، توجہ ہے جی، تو رب نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی جگہ اس سے بڑی چیز کو ذبیحہ بنا دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ دمبا اسماعیل سے عظیم کیسے ہو گیا تھا؟ اقبال کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل جس کی قربانی کا آغاز مینا میں ہوا تھا، اس کا انتہا میدان کربلا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کی مظلومیت جمع ہے، یعنی غریب الوطنی ہے، مسافرت ہے، اور ظلم کی ایسی انتہائیں ہیں کہ انسانی زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بلکہ کسی نے کہا، خوبصورت بات کہی کہ رب ذوالجلال نے دو پہاڑ جمع کر دیے، ایک طرف یزیدیت تھی جو ظلم کا پہاڑ تھا، اور ایک طرف حسینیت تھی جو صبر کا پہاڑ تھا۔ اب ظلم کا بھی انتہا ہونا تھا اور صبر کا بھی انتہا ہونا تھا۔ تو پھر توجہ، جب رگوں میں خون علی تھا اور رگوں میں دودھ لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جب قرآن حضور نے شانوں پر پڑھا کے یاد کروایا تھا، اور جب حوصلہ دینے کے لیے، صبر دینے کے
لیے زبان چوس چوس کے حسین کو صبر دیا تھا، تو پھر کائنات نے دیکھا ایک طرف ظلم کا پہاڑ ہے، ایک طرف صبر کا پہاڑ ہے، لیکن ظلم کے پہاڑ کے، صبر کے پہاڑ کے سامنے ظلم کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ وقت گیا اور آج کا دن آیا، یزیدیت مٹتی چلی گئی اور مرد آباد ہوتی چلی گئی، حسینیت بڑھتی چلی گئی اور زندہ آباد ہوتی۔ یہ عظمت اور یہ شکوہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ یہ کوئی معمولی شہادت تھی؟ اس شہادت سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب یوں کہہ لیجیے دو شاخوں پر دو پھل لگے، تو آپ کہتے ہیں ایک شاخ پر بھی پھل لگا ہے، دوسرے پر بھی پھل لگا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان شاخوں کا پھل نہیں ہوتا، اس درخت کا پھل ہوتا ہے۔ تو شجر مصطفیٰ کی دو شاخیں تھیں، ایک شاخ کا نام امام حسن تھا، ایک کا نام امام حسین تھا۔ ایک شہادت پر، ایک شاخ پر شہادت جہری کا پھل لگا، ایک شاخ پر شہادت سری کا پھل لگا، لیکن وہ دونوں دراصل اس درخت کے پھل تھے۔ تو شہادت امام علی مقام دراصل شہادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں سر الشہادتین۔ یہ ان دونوں شہادتوں کا راز ہے۔ اب جو مقدمہ میں نے بات کہی تھی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک طرف سیرت کا اتنا چرچا ہے، سیرت کی اتنی شہرت ہے، ایک طرف اس شہادت کا اتنا چرچا ہے، اس کی شہرت اور جامعیت ہے۔ تو جب ہم نے غور کیا تو نسبت مل گئی، موافقت مل گئی، مشابہت مل گئی، کیا کہ جدھر سے وہ چشمہ پھوٹا ہے ادھر سے ہی یہ چشمہ بھی پھوٹا ہے۔ تو شہادت امام علی مقام بھی دراصل سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کا یہ ایک باب ہے، اور یہی وجہ ہے۔ ایک اور دلیل بھی جاتے جاتے لے لیجئے، یہی وجہ ہے کہ شہادتوں کا ذکر تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے، لیکن امام علی مقام کی شہادت کا ذکر سیرت کی کتاب، حدیث کی کتاب۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حسن حسین پیدا ہوئے تھے تو حضور نے بتا دیا تھا یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ میری شہادت جہری کے جوہر کی تکمیل بنے گا، یہ شہادت سری کے جوہر۔ پیدا ہوئے حسن، حضور تشریف لائے، علی نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ حرب، حرب کا معنی جنگ، تو جنگ جو تھے شاہ سوار تھے تو وہی نام پسند کیا، تو کہانی اس کا نام حسن ہے۔ پھر متولد ہوئے تو حضور تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا دوسرے بیٹے کا؟ کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ حضور نے فرمایا نہیں حرب نہیں، اس کا نام حسین۔ علماء فرماتے ہیں کہ کتابوں کو جب ورق گردانی کی لغت کی کتابوں سے تو حسن اور حسین کا مادہ ایک ہے، ہا سین اور نون، اور حسن کے مادے کا معنی نکلا شہادت۔ تو گویا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھ رہے تھے اور نگاہ نبوت سے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ اس کو بھی شہادت ملے گی اور اس کو بھی شہادت ملے گی۔ تھوڑا اور آگے جائیے، کہا کہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی، کہ جب حرف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ رحیم اور رحمان کی رحمت میں فرق کیا اہل علم نے کہ رحیم کی نسبت رحمان میں رحمت مبالغہ ہے، زیادہ ہے، کہ اس میں حروف زیادہ ہیں۔ تو حسن کے 3 حروف ہیں اور حسین کے 4 حروف ہیں۔ حضور نام رکھ رہے تھے تو بتا رہے تھے یہ بھی شہادت، میری شہادت کی تکمیل بنے گا، لیکن شہادت سری کی بنے گا، اور یہ بھی میرے شہادت کے جوہر کی تکمیل بنے گا، لیکن شہادت جہری کی تکمیل بنے گا۔ اب یہ وجہ ہے، یہ عظمت اور یہ مقام جو امام علی مقام شہزادہ گلبوں قبا لخت جگر مصطفیٰ لخت جگر فاطمہ کو نصیب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ چرچا، وہ شہرت اور وہ آفاقیت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت اقبال ان کے تذکار اور ان کی عظمت اور اس شان اور شہادت کی رفعت کو بیان کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت اقبال کو جو پسند آیا استعارہ تو کہا کہ آپ محب نہیں، عاشق نہیں، بلکہ امام علی مقام عاشقوں کے بھی امام ہیں۔ ویسے ان صدیوں میں عشق کا لفظ بڑا ارزاں ہو گیا اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے نام کے ساتھ عشق لگا لیا۔ کبھی اہل علم سے وضاحت پوچھیں کہ عشق ہوتا کیا ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہم محبت کے بھی کسی درجے میں آتے ہیں کہ نہیں، عشق تو بہت آگے ہے۔ عشق تو فرط محبت کو کہتے ہیں، جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق بنتا ہے، اور جب عشق انتہا کو پہنچتا ہے تو حسین بن علی بنتا ہے۔
امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادی ز بستان رسول۔ اے حسین تم امام عاشقاں ہو، عاشق نہیں عاشقوں کے، یہ عشق کے امام ہونے کا جو ہے وہ استعارہ اقبال کو پسند آیا۔ اور دوسرے مقام پر حضرت اقبال نے کہا، یہ نظریہ دیا کہ سارے جہاں کے عشق کو اگر ایک پرکار بنا لو نا، پرکار، تو وہ پرکار جس محور کے ارد گرد گھومتی ہے وہ محور امام علی۔ کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ تقابل کیا نا کہ عورتوں میں سب سے عظیم عورت کون سی ہے، تو بعضوں نے کہا کہ حضرت مریم۔ کیوں؟ کہا وہ ایک نبی کی جو ہے والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ، اس لیے ان کا بڑا مرتبہ اور بڑی شان ہے۔ اقبال نے کہا اگر ادھر ایک شان نظر آ رہی، ادھر دیکھ 3 شانیں ہیں، اور شانیں بھی کیسی؟ کہا پہلی شان میں ہی ادھر تقابل کر کے دیکھ کہ اگر وہ ایک نبی کی ماں ہیں تو ادھر وہ ایک نبی کی ماں ہے، یہ نبیوں کے امام کی بیٹی۔ نور چشم رحمت للعالمین آئی امام اولین و آخر۔ پہلا شرف سیدہ خاتون جنت کا کیا ہے کہ اس ذات کی آنکھوں کا نور ہے جن کو رب نے سارے جہانوں کا نور بنایا ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری، ایک شرف یہ۔ اور میں دوسرا شرف سیدہ کو یہ نصیب ہے، بانوے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ کہا دوسرا شرف یہ ہے، باپ کی طرف سے بھی شرف آیا ہے، خامد کی طرف سے بھی شرف آیا ہے۔ اگر وہ ادھر دیکھیں حضور کی طرف ہے بیٹی اور پھر علی کے گھر جا رہی ہے، تو ایک طرف حریم نبوت سے نکل رہی ہے تو حریم علی میں جا رہی ہے۔ تو دوسری کہا دوسری عظمت کی وجہ یہ ہے، اور کہا تیسری عظمت اللہ تعالیٰ نے سیدہ کو بیٹوں کی طرف سے بھی عطا فرمائی، مادرے مرکز پرکار عشق، مادرے قافلہ سالار عشق۔ کہا کہ وہ ماں ہیں اس کی کہ سارے جہاں کا عشق اگر ایک پرکار بن جائے تو وہ پرکار جس محور کے گرد گھومتی ہے وہ محور حضرت سید الشہداء ہیں، اور سارے جہاں کے عاشقوں کو جمع کر کے ان کا قافلہ چلا دو تو اس قافلے کے سالار امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ اس کو اہل علم سر الشہادتین اور فلسفہ شہادت کہتے ہیں۔ لیکن آخر پر ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں کہ یہ ہم نے کچھ ان کی خدمت میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، لیکن مقام حسین اور حسینیت اور جو ان کا راستہ ہے جی، وہ کس قدر عظیم راستہ ہے۔ کسی نے کہا ہر گلی میں، ہر شہر میں، کریا کریا، نگر نگر مجالس اور محافل تو چل رہی ہیں، یا حسین کے نعرے بھی ہیں، اور اب ہمارے پاس اسٹیٹس کی شکل میں بہت ساری صورتیں بھی ہیں اظہار محبت کے لیے، تو سب کچھ ہے، لیکن حسینیت کہاں ہے؟ حسینیت کہاں؟ دیکھیے خالی ہاتھ میں ہاتھ ہی ڈالنا تھا نا، کہتے میں بیعت قبول کرتا ہوں اور پھر میں پڑھاؤں گا، میں حدیث پڑھاؤں گا، مجھے مدرسے بنا کر دیے جائیں، میں قرآن پڑھاؤں گا، تو یزید کی طرف سے سارا انتظام بھی کر دیا جاتا اور سارے وظائف بھی مقرر کر دیے جاتے، اور اہل بیت کے خیموں سے دھواں نہ اٹھتا، اور نیزے پر سر حسین شام کی گلیوں میں نہ چلتا، اور لاشوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جاتے، اور معصوم علی اصغر 6 ماہ کے بچے کے گلے میں تیر پیوست نہ ہوتا، اور سرور عالم کی بیٹیاں شام کی گلیوں میں گلیاں نہ نکلتی۔ فقط اگر باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے، لیکن وہ راستے پر آج ہم کدھر ہیں؟ کیا تھا وہ راستہ؟ سرداد نہ دادست، ہم تو بات بات پر سمجھوتا کرنے راز کمپرومائز کر لیتے، ہم بات بات پر محکمہ بیچ دیتے ہیں، کنٹریکٹ بیچ دیتے ہیں، معاہدے بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، ملک بیچ دیتے ہیں، اور ایسے گھنونے جرموں کو ہم شکار ہو گئے کہ آج بیٹیوں والے والدوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں ایسے واقعات سن سن کے اور دیکھ دیکھ۔ تو یہ شرمندگی سے میں کہتا ہوں اے امام علی مقام، تیری عظمت کو سلام ہے، لیکن
لیکن ہم شرمندہ ہیں اس راستے سے ہم نے کیا خوشہ چینی کی اور اس راستے سے کیا چنا۔ آپ کہیں گے آپ نے تو ہمارا راستہ ہی بند کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو ایک دو جملے عرض کرتا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ امام علی مقام عین اس راستے پر تھے جو سرور عالم چھوڑ کر گئے، اسی کا تقاضا تھا جان دینا، اہل و عیال کی قربانی، تو ساری قربانیاں پیش کر دیں۔ آپ وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکتے تو اس سے پیچھے پیچھے جو حضور کی سیرت کا دامن حسین کے ہاتھ میں ہے وہ تو تھام دیجیے۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ حسینیت اور یزیدیت کی بات کرتے ہیں، آپ کتب تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے یزیدیت نام کس کا؟ جی دھوکہ دینا، وعدہ کر کے توڑ دینا، کوفیوں نے یہی کیا تھا۔ جانوروں کے کھیل کھلانا، شرابیں پینا، نشے کرنا، نشے عام کرنا، مقدسات کی توہین کرنا، کیا کچھ آج نہیں ہو رہا؟ تو سال بھر یزیدیت اور 10 دن سٹیٹس پر حسینیت لانے سے تو حسینیت نہیں آئے گی۔ کچھ تو عزم کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ جوہر شہادت فقط قتل ہونا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے جوہر شہادت ہیں، کچھ تو عزم پیدا کریں رب کے ہاں ہمیں بھی کسی طرح کی تو حضوری نصیب ہو، کسی طرح کسی مارکے میں تو ہم بھی پورے صادق آئیں، وگرنہ پھر ہم کیسے سرخ روح ہو سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں ان کے دامنوں سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی اعزاز ہے کہ ان کے تذکار جمیلہ ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس سے جذبے جوان ہوتے ہیں، اس سے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں، اس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ مجالس قائم رہیں اور ان جذبوں کو مہمیز ملتی رہے، اور جن سے موافقت کرنے اور جن کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں مارے بھی تو اسی گروہ میں اور اٹھائے بھی تو ہم اسی گروہ میں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔